السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. یا بھائیوں کے سامنے میں نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کی تلاوت کی. فاتر اس سورت کا نام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنے والا، بنانے والا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں یہ بتایا ہے کہ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس زمین کو اور آسمانوں کو بنانے والا. تو یہ مکے کے لوگوں کو بتایا گیا مکے میں نازل ہونے والی ہر صورت میں کہ بنیادی چیز کو سمجھو کہ اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. اس نے کسی کی مدد نہیں لی، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ چاند، سورج، ستارے، یہ پہاڑ، دریا، سمندر، ندی، نالے، یہ پودے، یہ درخت، یہ چرند پرند، کیڑے مکوڑے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور جو چیز جس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے فراہم کی ہے. اور انسان کو اور جنوں کو آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے اس بات کے کہ وہ اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کریں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اللہ کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض اسی بات سے ہوتا ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو کیا جائے. اللہ کے نزدیک یہ ناقابل معافی ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنے لیے گالی سے تعبیر کرتا ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے اس کے برابر اس کو کر دیا جائے کہ جسے اسی نے بنایا. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اور خالق کو برابر کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے گالی ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اسی کو میرے برابر کر دیا جائے. تو مکے کے مشرکین کو یہی بات مکے کی نازل شدہ صورتوں میں ہر جگہ سمجھائی گئی بھرپور دلائل کے ساتھ
کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات بنائی ہے، وہی اکیلا اس کے سارے نظام کو چلاتا ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام اس کے شریک ہیں، نہ اسماعیل علیہ السلام اس کے شریک ہیں، نہ یہ لات منات حبل العزا اور جتنے تم نے یہ اپنے ہاتھ سے جن کے مجسمے اور بت بنا کر رکھے ہیں اللہ کے گھر میں، کوئی بھی اللہ کے ساتھ ساتھی اور ہمسر نہیں ہے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ یہ حضرات طاقت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، یہ بابا، یہ پیر، یہ ملنگ، یہ قلندر، ان کے پاس بھی بڑی طاقت ہے، یہ بھی کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، کسی کی مشکل دور کر سکتے ہیں، کسی کی روزی میں اضافہ کر سکتے ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا کیا، اس کائنات میں کیا چیز بنائی ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جاعل الملائکہ، اللہ نے ہی فرشتوں کو بھی بنایا ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے عورتوں کی شکل کے مجسمے بناتے تھے، ان کو زیور پہناتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، ان کی ہم سیوا کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گی تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہمارے بگڑے کام بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ ان فرشتوں سے پیغام رسانی کا کام لیتا ہے، انبیاء تک وحی پہنچانے کا کام، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ان کے ذریعے سے نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ کے کارندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ نے انہیں تخلیق کیا ہے، کسی کو 2 بازو دیے ہیں، کسی کو 3 دیے ہیں، کسی کو 4 دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چاہی طاقت کسی فرشتے کو دی ہے، اس کی جسامت بنائی ہے، اس لحاظ سے یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یعنی اس سے زیادہ طاقت اور اس سے زیادہ صلاحیت والے فرشتے بھی اللہ نے بنائے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 بازو تھے، اور اتنے بڑے وجود والے تھے وہ کہ افق ان کے وجود سے ڈھک گیا تھا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں مغرب کی طرف سورج غروب ہوتا ہے تو یہ آسمان کا منظر ہمیں نظر آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے وجود سے آسمان چھپ گیا تھا، نظر نہیں آ رہا۔ تو لیکن بہرحال وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں۔ تو یہی بات مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں مختلف انداز سے بھرپور دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، کسی بابا نے، کسی پیر نے، کسی ملنگ نے، تمہارے کسی حضرت نے کچھ بھی اس میں سے نہیں بنایا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کو رکوع و سجدہ کرو، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کو رکوع و سجدہ نہ کرو، ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارو، وہی تمہاری پکارے سننے والا اور تمہاری مدد کرنے والا، تمہاری مشکلیں دور کرنے والا ہے۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو اسے اسی کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں لگاؤ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرو، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کی نعمتیں اور زیادہ تمہیں ملیں گی، اور آخرت میں بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے تم بچا لیے جاؤ گے۔ لیکن مکے کے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ باپ دادا سے جو ہم نے سنا ہے وہ تو یہی سنا ہے کہ یہ فلاں بابا جو ہے یہ رزق دیتا ہے، فلاں بابا یہ اللہ کا چہیتا اور لاڈلا ہے، یہ اللہ سے زبردستی کام کرا سکتا ہے،
اور اس وجہ سے ہم ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں. ان کو ہم نے اس وجہ سے اللہ کا شریک بنایا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیارات دے دیے ہیں. ہم کب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے؟ یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی نے یہ آسمان بنائے ہیں، اسی نے زمین بچھائی ہے، وہی ہوائیں چلاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، ہر بات ہم مانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے بعض اختیارات دے دیے ہیں. ان کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. جس طرح سے آج بہت سے لوگ ہیں اللہ کے ساتھ کھلا شرک کرتے ہیں. عبد القادر جیلانی کو غوث العظم اور دستگیر کہتے ہیں. علی حجویری جو لاہور میں مدفون ہے اس کو داتا اور گنج بخش کہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اللہ کی صفات ہے. علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں. معین الدین چشتی کو غریب نواز کہتے ہیں. اللہ کی صفات انہوں نے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر رکھی ہیں. انہیں سمجھایا جائے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا اختیار ہے، اور اللہ کے بندوں کو ان صفات کا حامل ٹھہرا کر تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وعدہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہے گا تو بغیر توبہ کے بھی انہیں معاف کر دے گا. لیکن شرک کر کے کوئی انسان دنیا سے گیا توبہ کیے بغیر، تو اس کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اس کے لیے بخشش کا امکان ہے ہی نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اپنی یہ صفات دے دی ہیں یا یہ اختیارات دے دیے ہیں. تو کسی بزرگ کو ویسے جو ہے وہ داتا اور گنج بخش نہیں کہا جا سکتا ہے. ذاتی طور پہ وہ داتا اور گنج بخش نہیں ہے، وہ عطائی طور پر ہے. یعنی اللہ نے اس کو یہ صفت عطا کی ہے. تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جھولیاں بھریں گے، تو اللہ نے ان کو یہ صفت عطا کی ہے. تو یہ وہی شرک ہے جو مکے کے مشرکین کرتے تھے. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ اختیارات دے دیے. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ مکے کے مشرکین حج کرتے تھے، اس میں تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بس اس سے آگے نہ بڑھنا. وہ اس سے آگے بڑھتے تھے، کہتے تھے اللہ شریک لک ہوا تملکہ وما ملک، سوائے اس شریک کے جس کو تو نے خود اپنا شریک بنا لیا ہے، اس کا اپنے کچھ بھی نہیں ہے. جو اختیار اور جو طاقت ہے اس کے پاس وہ تو نے ہی اسے دی. تو یہی صورتحال آج بھی ہے. نبیوں کو، ولیوں کو اور دوسرے ایسے انسانوں کو جو اللہ کے باغی اور سرکش سے اللہ کی صفات اور اختیارات سے نوازا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مشکل کشا حاجت روا ہیں، بگڑیاں بناتے ہیں. لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی روزی مانگتا ہے، کوئی کرسی اور اقتدار مانگنے جاتا ہے مزار پہ. حالانکہ قبر کے اندر اگر کسی انسان کو دفن بھی کیا جاتا ہے تو وہ کچھ عرصے میں مٹی ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں. نہ اس کے کان رہتے ہیں کہ وہ سنے، نہ اس کے ہاتھ رہتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکے، نہ پیر رہتے ہیں کہ وہ چل سکے. یہ بات سب جانتے ہیں. لیکن یہ جو پیر اور مولوی نے عقیدہ دیا ہے کہ قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے. یہ سلام سنتا ہے باہر والے کا مردہ، اور جو باہر والا ہے یہ مردے کا جواب نہیں سنتا ہے. تو ان کے لحاظ سے یہ قبر والا زیادہ طاقتور ہوا
اس آدمی سے جو زندہ ہے ابھی مرا نہیں ہے، اس کی قبر پہ آیا ہے، وہ نہیں سن رہا اس مردے کی بات، یہ مردہ اس کی بات سن رہا۔ تو اللہ کی کتاب ان تمام مشرکانہ عقائد کا رد کرتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ زندگی کے بعد جو آزمائش اور امتحان کی زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندگی اللہ دے گا۔ اس دن تمہیں اٹھائے گا اور جو تم نے دنیا میں کیا ہے اس کا سارا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال کی صورت میں پکڑا دیا جائے۔ اس سے پہلے یہ جسم گل سڑ کے مٹی میں فنا ہو جاتا ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، یا کوئی بھی انسان ہو، گناہگار انسان ہو یا نیک انسان ہو، بہرحال اللہ نے سب کو مٹی سے ہی بنایا اور قیامت کے دن ہی دوبارہ سب کو اٹھایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو حالانکہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، اور اس کے بعد تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ۔ تو بتایا کہ دوسری زندگی قیامت کے دن ہے۔ تو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عذاب قبر جو ہے اس کے انکاری ہیں، حالانکہ عذاب کا جو مستحق ہے اس کو عذاب ہونا ہے مرنے کے بعد، راحت کا جو مستحق ہے اس کو راحت ہونی ہے، لیکن اس کا اس دنیاوی جسم سے اور اس مٹی کے گھڑے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو کتنے ہی انسانوں کو ملتا ہے، کتنوں کو نہیں ملتا ہے، کتنی ہی قومیں ہیں ان کے ہاں دفنانے کا دستور ہی نہیں، تو ان کے مردے عذاب سے تو نہیں بچ جاتے ہیں۔ تو کسی کو دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے، چاہے اس کی لاش مہینوں مردہ خانے میں پڑی رہے، کتنے ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں، لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں کسی جگہ پر جہاں ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، اس کی لاش مردہ خانے میں رکھ دی جاتی ہے کہ کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے گا، وہ نشانیاں بتا کر لے جائے گا کہ بھئی یہ میرا فلاں عزیز ہے۔ تو یہ تو معاملہ عذاب یا راحت کا یا عالم برزخ میں اس سے سوال کا یہ مرنے کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، فرشتے انتظار نہیں کرتے رہتے۔ تو جو آیات میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں وہ پرو دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی اپنے اپنے کام پر لگا رکھا ہے، اپنے وقت وہ نکلتے ہیں، جو ان کے کام اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک اپنے وقت مقرر تک کے لیے سفر کی حالت میں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، یہ چاند بھی ختم ہو جائے گا، یہ ستارے بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو لپیٹ دے گا۔ تو یہ بتایا کہ یہ جو رات اور دن کا نظام ہے یہ کسی بابا یا کسی پیر کا نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا۔ ہم آپ دن بھر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، پھر صبح محنت کے لیے ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رات نہ لائے ہمارے اوپر تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پر بتایا ہے کہ ان کافروں سے آپ یہ کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات طاری کر دے تو کون تمہارا بابا ہے جو تمہیں دن لا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دن تمہارے اوپر طاری کر دے، رات آئے ہی نہ، تو کون تمہارا بابا ہے جو تمہیں دن لا کر دے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دن اور رات کا نظام، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اگر انسان غور و فکر کرے تو۔ بتایا کہ
اسی نے یہ سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگایا ہوا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب اللہ، اس کی یہ شان ہے، یہ طاقت ہے، اور پوری کائنات میں اس اکیلے کی بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور رہی وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اور مکے کے مشرکین ابراہیم علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں ایک ہی بات کہی کہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہیں ایک معمولی سی قطمیر کے۔ قطمیر کہتے ہیں عربی میں جو کھجور ہم کھاتے ہیں، اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے گٹھلی کے اوپر، اسے قطمیر کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا رب ہے، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ چشمے، یہ ندی نالے، چرند پرند، ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، اسی نے بنایا ہے۔ اور جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کا شریک بناتے ہو، ان کی بے بسی دیکھو کہ وہ ایک بالکل معمولی سی چیز کے بھی مالک نہیں۔ بڑی بڑی چیزیں تو دور کی بات ہے، یہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا بھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، اللہ نے فرمایا لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، نبی ہو، ولی ہو، یا کوئی گناہگار انسان ہو، مرنے کے بعد پھر اس میں نہ سننے کی حس رہتی ہے، نہ دیکھنے کی حس رہتی ہے، نہ وہ جواب دے سکتا ہے۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قاعدہ بیان کیا ہے کہ اموات غیر احیاء، مرنے کے بعد وہ بے جان ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارتے رہو ساری زندگی، یہ تمہاری پکار ہرگز نہیں سنیں گی۔ فرمایا ولو سمعوا، اور اگر سن لیں، مستجابوا لکم، تو یہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ تم انہیں کہہ رہے ہو کہ اے بابا اولاد دے دے، اگر بالفرض تمہارے عقیدے کے مطابق انہوں نے سن لیا ہے، تو بھی یہ گل سڑ کے مٹی تو ہو چکے ہیں، تو یہ کیا تمہاری پکار کو پورا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات اس لیے نہیں فرمائی کہ ان کے سننے کا امکان ہے، مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا، کیونکہ اس کے اور اس دنیا کے درمیان ایک برزخ ہے، رکاوٹ ہے قیامت کے دن تک، جس سے وہ یا نہ دنیا میں آ سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی خبر اس تک بغیر اللہ کے پہنچائے پہنچ سکتی ہے۔ یہ تبلیغی نصاب کے واقعات اور ہیں، وہ تو ان کے مردے تو مرتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے ہی اس میں واقعات لکھے ہوئے تبلیغی نصاب میں کہ فلاں بزرگ مر گئے، اب کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا بھائی تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ جی اللہ نے مجھے بخش دیا، میں درود بہت پڑھتا تھا۔ مرنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ یہاں زندوں کو وہ آ کے خواب میں بتا رہے ہیں۔ ان کے لیے برزخ کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کوئی بھی ہو اب دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو شہید ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنی گردن کٹوائی ہے، وہ اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم پھر تیری راہ میں جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں واقعہ بیان فرماتا ہے کہ وہ نیک آدمی جس نے نبیوں کی تصدیق کی، قوم کے سامنے اعلان کیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور ان نبیوں کی بات تم بھی مانو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، قوم والوں نے اسے شہید کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے اعزاز و اکرام کی بنا پر داخل ہوا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو میرا کتنا بڑا اعزاز و اکرام کیا ہے۔
وہ یہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر میری مغفرت فرما دی ہے اور اپنے معزز بندوں میں مجھے شامل کر دیا۔ تو اسے نہیں پتا تھا کہ میں کسی کے خواب میں جا کر بتا دوں کہ دیکھو اللہ نے تو مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی آ کے اپنے حالات بتا سکتا ہے۔ تو چاہے تبلیغی نصاب ہو، فضائل اعمال ہو، کوئی بھی کتاب ہو جس میں اس طرح کی کوئی بات لکھی ہے کہ مردے نے آ کر بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ جھوٹی بات ہے اور اسے قطعاً تسلیم نہیں کیا جائے گا اللہ کی کتاب کے انکار کی بنا پر، کہ اس کو مانا جائے تو اللہ کی کتاب کا انکار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے جو تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور قیامت کے دن کی بالکل صحیح خبر دینے والا اللہ کے سوا کوئی تمہیں نہیں ملے گا۔ تمہارے پیر تو تمہیں گمراہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے مرید ہو جاؤ ہم بچائیں گے، قیامت کے دن ہم مر جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ میرا مرید ہے، اسے بخشنا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے تو قیامت کے دن انکار کر دیں گے اس شرک کا جو لوگ ان کا نام لے کر رہے ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ مردہ جو ہے کسی کی پکار سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وَلَوْ سَمِعُوا کہہ کر کہ اگر سن لیں امکان پیدا نہیں کیا، جواز پیدا نہیں کیا ہے مردوں کے سننے کا، بلکہ مشرکین کے عقیدے کی تردید کی ہے اس انداز سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جہنمی یہ کہیں گے کہ کیوں نہیں آیا تھا ڈرانے والا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہا کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ کی مشکل کشا حاجت روا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے۔ تو فرشتے ان جہنمیوں سے پوچھیں گے تو اس وجہ سے نہیں کہ اگر یہ غلطی سے ادھر آ گئے ہیں تو ان کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے، فرشتوں کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ بالکل صحیح آئے ہیں، لیکن ان کی ذلت اور حسرت اور ندامت میں اضافے کے لیے وہ یہ ان سے سوال کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ تمام کے تمام انسان اللہ کے فقیر، اللہ سے مانگنے والے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، سب کے سب اللہ کے فقیر۔ کتنا واضح اللہ کی کتاب کا اعلان ہے۔ پھر کوئی فقیر سے مانگے کہ یہ فقیر مجھے دے گا تو کون اسے دانش مند اور عقل مند کہے گا؟ دنیا میں کوئی پھٹے پرانے کپڑوں والا فقیر کہیں مانگتا پھر رہا ہے اور کوئی اس فقیر سے جا کے کہے کہ تو مجھے بھیک دے دے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ تو خود فقیر ہے، یہ تجھے کیا دے سکتا ہے، یہ تو خود مانگتا پھر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام کے تمام انسان اللہ کے فقیر ہیں۔ تو اب جس کے فقیر ہیں اس سے مانگنا چاہیے یا فقیر سے مانگنا چاہیے؟ فقیر تو کچھ نہیں دے سکتا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ قصص میں کہ جب وہ پہنچے ہیں مدین مصر سے نکل کر اور وہاں انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو پانی پلایا ہے اور وہ اپنے گھر چلی گئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تعالیٰ تو جو کوئی بھی بھلائی میرے اوپر نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔
تو انبیاء علیہ السلام نے کبھی اللہ کے فقیر ہونے کو عیب نہیں سمجھا. ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہی فقیر ہیں، اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے. لوگ فقیر محمد نام رکھتے ہیں، فقیر محمد نہیں، فقیر حسین نہیں، فقیر اللہ نام ہونا چاہیے اگر نام ہو تو. فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ ہے اور الحمید ہے. اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے. جتنے بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، فنا کر دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑا لمبا چوڑا انتظام نہیں کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے، اس سے لوگ ڈرتے پھر رہے ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے، آج اتنے لوگ مر گئے وائرس سے، آج اتنے لوگ مر گئے. پھر کہتے ہیں کہ اب یہ دوسرا وائرس آ گیا ہے، یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے اوپر ویکسین بھی اثر نہیں کر رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہلاک کرنا چاہے تو اس کے لیے جو ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. نظر نہ آنے والی چیزوں سے بھی انسان مر سکتا ہے. فرمایا وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی دوسری مخلوق کو تمہاری جگہ لا بسائے دنیا میں. جس طرح پہلے دنیا میں جن آباد تھے، اللہ نے جنوں کو فنا کیا، انسانوں کو یہاں پر آباد کیا، جنوں کو بھی جو ہے مکلف بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو بھی دنیا میں آباد کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ انسان ہوگا تو دنیا جو ہے بھری پوری ہوگی، انسان نہیں ہوگا تو دنیا ویران ہو جائے گی، ایسی بات نہیں. فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک دنیا میں جو کر کے آیا تھا اسی کا ہی وہ ذمہ دار قرار دیا جائے گا. اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی بات مانی، اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلا، شرک سے بچا، وہ کامیاب قرار دیا جائے گا. اللہ کا باغی تھا، اللہ کا سرکش تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا تو کوئی اسے بچا نہیں سکے گا. ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا. وَإِن تَدُعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور قیامت کے دن صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی شخص اگر اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اس کے گناہوں کے بوجھ سے جو اس کی پیٹھ پر لدے ہوئے ہیں، وہ کسی دوسرے انسان کو پکارے گا کہ آ ذرا یہ میرا بوجھ تھوڑا سا اٹھا لے، کچھ مجھے آرام مل جائے. فرمایا کہ لا یحمل منہ شیء، تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی اٹھانے کو تیار نہ ہوگا. ولو کان ذا قربا، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے فرمایا کہ اس دن انسان اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، ہر ایک سے بھاگے گا کہ اس کی بنا پر اللہ کے یہاں میری پکڑ نہ ہو جائے. فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بلا شبہ انہی کو ڈرایا جا سکتا ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جو یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ چلیں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو وہ جو ہے معقول بات کو کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، یہی اللہ کا